अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप लोग ठीक हैं, खैरियत से हैं। अल्लाह पाक आप लोगों को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। हमारी बहुत सारी दुआएँ जो हैं वो आपके साथ हैं। सलामत रहें, खुश रहें, इसी तरह हँसते मुस्कुराते रहें और इसी तरह खुदा की ज़ात अपनी रहमतें आप लोगों पर बरसाता रहे। आपसे गुज़ारिश करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और ज़्यादा से ज़्यादा व्हाट्सएप ग्रुपों में इसका लिंक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार भी ज़रूर किया करें। पाकिस्तान सलामत रहे, ता क़यामत रहे, हमेशा रहे। पाकिस्तान ज़िंदाबाद, पाकिस्तान हमेशा ज़िंदाबाद। वादी तिरा में अपडेट ये है कि अलीमा खान साहिबा जो हैं वो ज़िला खैबर गई हैं। वहाँ जाकर उन्होंने, अगर ये कहा जाए कि रियासत मुखालफ प्रोपेगेंडा किया है, ज़हर फैलाया है, तो गलत नहीं होगा। अपने ही लोगों को इकट्ठा किया और वहाँ पर अलीमा खान साहब ने रियासत मुखालफ नारे लगवाए और साथ में ये भी कहा कि हम आप लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करेंगे। अब दोस्तों, आप ज़रा खुद सोचें कि मरियम नवाज़ की हुकूमत हो और मरियम नवाज़ का जो है वो बहन, भाई या कोई बड़ा ओहदेदार जो है, वो जाकर मतलब कि अपने ही सूबे में लोगों से खिताब करे, वहाँ पर रियासत मुखालफ जो है वो नारे लगाए और वो फिर वहाँ पर जाकर जो है वो चंदा इकट्ठे की बात करे। तो ये हुकूमत भी अपनी हो। तो मेरे ख़्याल में इससे बड़ी और मैं इस पे क्या अल्फ़ाज़ अदा करूँ? मतलब ये बहन-भाई जो हैं, इन्होंने तो ठान लिया है कि मतलब कि कुछ भी हो जाए, हमने रियासत मुखालफ ही चलना है, एंटी पाकिस्तान ही चलना है। मतलब वहाँ के लोग जो हैं वो नॉर्मल जो है इन दिनों में हिजरत करते हैं, सर्दी की वजह से दूसरे इलाकों में शिफ्ट होते हैं। लेकिन यहाँ पे ज़िद बनाई हुई है, चंदा इकट्ठा करेंगे, मदद करेंगे, रिलीफ़ देंगे, मतलब यहाँ पे लोगों की हमदर्दियाँ समेटने की कोशिश कर रहे हैं। हालाँकि ऐसा होना नहीं चाहिए। अपनी हुकूमत है, अगर हुकूमत के होते हुए भी चंदा इकट्ठा करना है, तो फिर ये जवाब क्यों नहीं देते? क्योंकि 13 की अवाम के लिए 4 अरब रुपए रखे थे। सूबाई हुकूमत के साथ बातचीत होने के बाद, वहाँ के जो मशरान हैं, उनके साथ बातचीत होने के बाद, ये तमाम चीज़ें तय होने के बाद, तो वो 4 अरब रुपए जो हैं, वो वफ़ाकी हुकूमत भी हिसाब माँग रही है, वफ़ाकी हुकूमत भी पूछ रही है। वहाँ पे 4 अरब का कोई हिसाब-किताब नहीं दे रहे, लेकिन यहाँ पर फिर उन लोगों के लिए चंदा इकट्ठा करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको पता है, ये बहन-भाइयों को चंदा इकट्ठा करके दिहाड़ी लगाने का पुराना शौक है। मतलब चलें ठीक है, एक बड़ा अच्छा अदारा बन गया, इसमें तो कोई शक नहीं है, वहाँ पे बहुत सारे लोगों का इलाज हुआ, वो भी बिल्कुल बहुत अच्छा हुआ। लेकिन अब हर जगह पे हर चीज़ का हल जो है वो चंदा ही है। वज़ीर-ए-आज़म साहब थे जब वो मुल्क के, तब भी चंदे इकट्ठे किया करते थे और आज उनकी बहन जो है वो एक ऐसे इलाके में जाकर, जहाँ पे उनकी अपनी हुकूमत है, अरबों रुपए का फंड है, 4 अरब रुपए उन लोगों के लिए मुख्तस किए हैं। सूबाई हुकूमत के पास है, लेकिन फिर भी चंदा। तो असल कहानी तो मेरे ख़्याल में आपको समझ लग रही होगी। ਉਹ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਕਿ 에ਅਰਪੋਰਟ ਤੇ ਕੋਈ ਜੇਬ 'ਚ ਹੱਥ ਪਾਵੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਨਜ਼ਰ ਉਹਦੀ ਜੇਬ ਤੇ ਹੁੰਦੀ है, क्योंकि ਉਹਦੇ 'ਚ कितने पैसे ने। तो वही बात है कि अब बहन ने देखा मौका मिल रहा है, तो वो भी इस किस्म की चंदा वाली बातें शुरू कर दी हैं। दूसरी बड़ी खबर ये है कि ये जो खित्ता है ना, जो हमारा रीजन है, वो मुसलसल मतलब जंग की तरफ जो है वो एक थ्रेट तो कम से कम हो रहा है, क्योंकि अमेरिकी सदर जो डोनाल्ड ट्रंप साहब है, उन्होंने धमकी दी है कि एक बहरी बेड़ा तेजी से ईरान की तरफ बढ़ रहा है और वाज़िया मकसद के साथ ईरान की तरफ बढ़ रहा है। अमेरिकी सदर ट्रंप ने सोशल मीडिया पर बयान जारी करते हुए कहा कि एक बहुत बड़ा बहरी बेड़ा ईरान की तरफ बढ़ रहा है। वेनेज़ुएला भेजे गए बेड़े से भी बड़े बेड़े की क़यादत अज़ीम त्यारा बरादर बहरी जहाज़ इब्राहिम लिंकन कर रहा है, क्योंकि साहब बेड़ा है, ये एक नहीं है बहरी जहाज़, ये 10, 15, 20, 50 होते हैं और वो फिर जो है उनके ऊपर बड़े-बड़े जो जेट्स होते हैं, वो उनके ऊपर खड़े होते हैं। अब जब ज़रूरत पड़ती है तो ये फिर किसी मुल्क के मोहताज नहीं होते, फिर ये समंदर के अंदर से जाते हैं और जो भी इनका काम होता है वो करके वापस आते हैं। ट्रंप ने कहा है कि वेनेज़ुएला की तरह ये बेड़ा भी ज़रूरत पड़ने पर ताकत और तशद्दुद से अपने मिशन को पूरा करेगा। ये लाइन बड़ी ख़ास है, तशद्दुद करना पड़ा, ताकत का इस्तेमाल करना पड़ा, तो करके हम लोग जो हैं ये अपना मिशन पूरा करेंगे। अमेरिकी सदर ट्रंप का कहना था कि उम्मीद है कि ईरान जल्द अज़ जल्द मुज़ाकरात की मेज़ पर आएगा। उम्मीद है कि ईरान मुनसफ़ाना और मुसावी मुआहदे पर बातचीत करेगा। कोई जौहरी हथियार नहीं, ऐसा माहदा जो तमाम फ़रीक़ैन के लिए बेहतर हो। ट्रंप ने कहा कि वक़्त तेज़ी से ख़त्म हो रहा है, मामला वाक़ई ही नहायत अहम है। मैंने ईरान से पहले भी कहा था कि मुआहदा कर लो, ईरान ने ऐसा नहीं किया, फिर ऑपरेशन मिडनाइट हुआ और इनका ईरान को बड़ी तबाही का सामना करना पड़ा। ज़ाहिर है वो इसराइल वाले हमले की बात कर रहे हैं। अमेरिकी सदर ने ईरान को मुआहदा ना करने पर बदतरीन सलूकी हमले की जो धमकी दी है और अगला हमला पहले हमले से कहीं शदीद होगा और ये इसराइल ज़ाहिर है पीछे इसराइल ही होगा और जो है, लेकिन इस दफ़ा फेस अमेरिका का होगा, ताकत अमेरिका की होगी, फौजी अमेरिका के होंगे। तो मेरे ख्याल में अभी भी स्टिल ज़ाहिर है ट्रंप ने अगर सोचा ऐसा,
تو اللہ تعالیٰ کی ذات خیر کرے گا، اس خطے کو جنگ سے بچائے گا۔ ایرانی معصوم عوام کا اس سے کیا لینا دینا اگر ٹرمپ یہ چاہتا ہے تو۔ لیکن سعودی عرب جو ہے وہ بالکل اس کے سامنے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح، بہت سارے مسلمان ملکوں کی طرح کھڑا ہے کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وہاں پر ایک ملک جو ہے وہ پرابلم کر رہا ہے، جو ہے وہ مطلب آپ کو پتہ ہی ہے اب، لیکن یہاں پر سعودی عرب کا کردار جو ہے وہ بڑے بھائی والا ہے کہ وہ ایران کے ساتھ کھڑا ہے، پاکستان بھی کھڑا ہے، لیکن کیونکہ امریکہ ایک پاور ہے اور جب اس نے اگر کوئی فیصلہ کر لیا پھر دیکھنا یہ ہے کہ اس خطے کو اس خطے میں جنگ کیسے ٹالی جا سکتی ہے۔ سہیل افریدی صاحب کے جناب وارنٹ جو ہے گرفتاری جاری ہو گئے ہیں۔ ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج کورٹ اسلام آباد نے ریاستی اداروں پر گمراہ کن الزام لگانے کے کیس میں عدم حاضری پر وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے ناقابل ضمانت وارنٹ گرفتاری کیے ہیں جاری۔ عدالت نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل افریدی کو گرفتار کر کے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ سہیل افریدی کے خلاف پیکا ایکٹ کے تحت NCCI نے مقدمہ درج کر رکھا ہے اور اس میں ان کی گرفتاری جو ہے وہ مطلب نظر آ رہا ہے کہ اس میں وہ شاید آگے آنے والے دنوں میں گرفتار ہونے جا رہے ہیں۔ سہیل افریدی صاحب نے جو آج گفتگو کی ایک یونیورسٹی میں بلیو کریں کہ مجھے بڑا دکھ اور تکلیف ہوا کہ ٹھیک ہے آپ کے اپنے سیاسی مقاصد ہیں، لیکن ایک یونیورسٹی میں بیٹھ کر وہاں پر آپ جس دن کے حوالے سے گئے ہیں، وہاں پر اپنی فوج کے خلاف جس قسم کی نفرت پھیلا رہے ہیں، ان بچوں کو جنہوں نے آگے جا کر اس ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے، ان کے ذہنوں میں آپ جو زہر گھول رہے ہیں وہ میرے خیال میں آنے والے دنوں میں بڑا نقصان دے گا۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ جس طرح عمران خان کو شتر بے مہار چھوڑ دیا گیا تھا اب تحریک عدم اعتماد کے بعد، اور اس نے کبھی حقیقی آزادی کے نام پر، کبھی امریکہ کی دشمنی کے نام پر، کبھی سائفر کے نام پر اپنی فوج کو، اداروں کو اور ان محسنوں کو جو گالیاں نکالتا رہا، اور اس کے بدلہ میں وہ جو ہے یہ مطلب بھولی بھالی قوم نے اس کو ہیرو بنا دیا۔ آج وہی شاید سب کچھ جو ہے وہ سہیل افریدی صاحب بھی کر رہے ہیں۔ ان کو بھی کسی جگہ پہ چھوٹ ہے، ورنہ یہ جو زبان استعمال کر رہے ہیں، زبان کھینچ کر ہاتھ پہ رکھ دینی چاہیے۔ یہ ملک سب کا ہے، ایسے نہیں ہو سکتا کہ ایک خطے سے کوئی اٹھے ملک کے اور وہ اس قسم کی زبان استعمال کرنا شروع کر دے اس ادارے کے خلاف جس ادارے نے پاکستان کا تشخص پوری دنیا میں بحال کیا۔ عزت اور نگاہ سے اگر پاکستان کو دیکھا جا رہا ہے، اس خطے کو لیڈ کرنے کے لیے اگر پاکستان جو ہے وہ ریڈی ہے، تو وہ صرف اس وجہ سے ہے کہ اس کے دفاعی ادارے نے ہندوستان کو شکست دی اور اس کے بعد وہ پھر آنکھوں کا تارا بنا پوری دنیا کو۔ لیکن سہیل افریدی صاحب جو ہیں وہ جب اٹھتے ہیں، جس قسم کی زبان استعمال کرتے ہیں، میرے خیال میں انتہائی ناقابل مطلب کہ ناقابل برداشت وہ زبان ہے جو سہیل افریدی صاحب کر رہے ہیں۔ لیکن خیر آج نہ کل روکنا تو پڑے گا۔ اگر آپ نہیں روکیں گے تو پہلے عمران خان اس قوم کو ڈیمیج کر گیا اور اب سہیل افریدی ڈیمیج کر رہا ہے بچوں کے سامنے، یونیورسٹی اور کالجز کے بچوں کے سامنے جنہوں نے اس ملک کا مستقبل سنبھالنا ہے۔ جس قسم کی زبان استعمال کر دی ہے، اس پہ میں بس خاموش، کیا اس پہ میں کہوں، لیکن سوچنا ہوگا، ان والدین کو سوچنا ہوگا، ان بچوں کو سوچنا ہوگا، ریاست کو سوچنا ہوگا۔ بہت ساری جگہوں پہ جب زبردستی کرنے پہ آتی ہے ریاست، کیونکہ جب ریاست کا وجود خطرے میں ہو تو پھر وہ پرواہ نہیں کرتی کہ اس میں مطلب کیا ہوگا اور کس طرح ہوگا۔ لیکن عمران خان کے مقابلے میں ریاست جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح ابھی بھی نرم رویہ دکھا رہی ہے۔ مریم نواز نے پنجاب میں ایک اور کارنامہ سر انجام دیا ہے، کچے کا 90% علاقہ جو ہے وہ کلیئر کر دیا ہے۔ ڈی پی او کے عرفان سمو کے مطابق پنجاب اور سندھ کے کچے میں پولیس کے ڈاکوؤں کے خلاف ایک بڑا تگڑا جو ہے وہ آپریشن کیا گیا ہے۔ ڈرون کاروائی میں ڈاکوؤں کے زیر زمین بینکر اور ڈاکوؤں کے 33 ٹھکانے تباہ کیے گئے۔ دوسری جانب ڈی پی او راجن پور کے مطابق انتہائی مطلوب 8 ڈاکو ہلاک کر دیے گئے۔ کچے کے 9 گو علاقوں میں پولیس چیک پوسٹیں قائم کی جا رہی ہیں۔ 9 گو ایریا کلیئر ہونے کے بعد وہاں سکول اور ہسپتال جو ہیں وہ قائم کیے جائیں گے۔ یہ بڑا مشکل کام تھا اور یہ نہیں کر سکا کوئی۔ سندھ میں چاہے ہوں یا پنجاب میں ہوں، ان کچے کے ڈاکوؤں نے جس طرح ات مچائی ہوئی تھی وہ بھی سب آپ کے سامنے تھی۔ لیکن مریم نواز جو کہ ہر اس کام میں جو ہاتھ ڈالتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی ذات ان کو کامیابی دیتی ہے، تو یہاں پر بھی خدا کی ذات نے انہیں کامیابی دی ہے اور کچے کے ڈاکوؤں کو انہوں نے ایک دفعہ ہلا کر رکھ دیا ہے۔ علاقے کلیئر ہو رہے ہیں اور انشاءاللہ علاقے کلیئر ہو گئے تو یہاں پر سکول، کالج اور ہاسپٹل بھی بنیں گے۔ ضلع پنجاب مریم نواز شریف نے ہنرمند نوجوانوں کو بااختیار بنانے کے لیے صوبے کے پہلے اور فلیگ شپ پروگرام پرواز کارڈ کا باقاعدہ افتتاح کیا ہے۔ اس منصوبے کا مقصد ہنرمند نوجوانوں کو مالی معاونت اور روزگار کے بہترین موقع فراہم کرنا ہے۔ وزیر نے بتایا کہ اب تک 2,50,000 نوجوانوں کو تکنیکی تربیت مکمل کر چکے ہیں اور یہ سارا کچھ پونے 2 سال میں ہوا ہے۔ 1,14,000 سے زائد نوجوانوں کو روزگار کا موقع ملا ہے، جس میں 97,000 پاکستان میں جبکہ 33,000 بیرون ملک میں جا کر ملازمت کر رہے ہیں۔ دیکھیں
97,000 پاکستان میں جن کو حکومت نے ٹرینڈ کیا ہے، اور 33,000 جو ہیں وہ دوسرے ملکوں میں جا کے اپنے ملک میں ریونیو بھیج رہے ہیں، ترسیلات بھیج رہے ہیں۔ پروگرام جو پرواز کارڈ ہے، اس کے تحت ہنرمند نوجوانوں کو بلا سود مالی معاونت دی جائے گی۔ بیرون ملک روزگار کے خواہش مند نوجوانوں کے لیے 3 لاکھ روپے تک کی سہولت کارڈ جو ہے وہ فراہم کرتا ہے، تاکہ وہ ایجنٹ مافیا کے چنگل میں نہ مہ سکے اور ان سے محفوظ رہ سکے۔ وزیر اعلیٰ نے مختلف ٹریڈ میں تربیت مکمل کرنے والے 90 طلباء سے ملاقات کی۔ انہوں نے نشستوں پر جا کر طلباء سے ان کی مہارت اور روزگار سے متعلق سوالات کیے، کامیابیوں پر خوشی کا اظہار کیا۔ ایک مسجد کے امام کی مثال دی جو الیکٹریشین کا کورس مکمل کر چکے ہیں۔ انہوں نے ٹرانسجینڈر طلباء سے بھی ملاقات کی، عزت بخشی، شمولیت دی اور ریاستی سرپرستی کی یقین دہانی کرائی۔ اور وہاں پہ شاید آپ نے کلپ دیکھا ہوگا جس میں ٹرانسجینڈر کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ہمیں انسان سمجھا، اس کے لیے ہم آپ کے شکر گزار ہیں۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ خدا نے آپ کو بھی ہماری طرح انسان بنایا ہے۔ پنجاب بھر میں 2 لاکھ سے زائد نوجوانوں کو بہترین موقع میسر آئے ہیں۔ حکومت نے خلیجی ممالک روزگار تلاش کرنے کے لیے ٹیمیں بھیجی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ووکیشنل تربیت کے بعد نوجوان گھر بیٹھے $500 ماہانہ کما رہے ہیں۔ ان شعلوں میں ٹائلنگ ہے، ویلڈنگ ہے، الیکٹرک وائرنگ ہے، آئی ٹی اور ای کامرس کے کورس بھی شامل ہیں۔ یہاں پر وزیر اعلیٰ نے اسکولوں میں مصنوعی ذہانت کی تعلیم کو لازمی قرار دیا گیا، جسے اے آئی کہتے ہیں۔ انہوں نے انکشاف کیا ہے کہ صوبائی وزراء کے ساتھ خود بھی اے آئی کی تربیت حاصل کی ہے، جو کسی بھی وزیر اعلیٰ کے لیے پہلا قدم ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ اے آئی کے دور میں ہر فیصلہ علم اور ڈیٹا پر مبنی ہونا چاہیے۔ مریم نواز کا کہنا ہے کہ حکومت پنجاب کی کوشش ہے کہ کم اجرت والی مزدوری کے بجائے ایک ہنرمند اور عالمی معیار کی افرادی قوت جو ہے وہ تیار کی جائے۔ پاکستان کو برین ڈرین سے برین گین کی طرف لے جانے کے لیے عزم کا اظہار کیا۔ بیرون ملک جانے والے ہنرمند نوجوانوں کو جو پرواز کارڈ ہے، اس کے ذریعے جو ہے وہ مدد فراہم کی جائے گی۔ میرے خیال میں دیکھیں، ابھی آپ یہ دیکھیں کہ وہ جو ایک وعدہ تھا 50 لاکھ نوکریوں والا، یہ میرے خیال میں 2-4 ملین جو نوکریاں ہیں وہ تو آلریڈی مریم نواز دے چکی ہیں، 100% دے چکی ہیں۔ ستھرا پنجاب سے لے کر محکمہ ایجوکیشن سے لے کر بہت سارے محکموں میں ابھی اسی میں دیکھیں، یہ جو نوجوانوں کو سکل ڈیولپ کرنے والا ہے، اسی میں 33,000 جو بیرون ملک اور 1 لاکھ جو ہے وہ اندرون ملک نوکریاں دی جا چکی ہیں۔ تو یہ مریم نواز جو ہے وہ ہر دن دعائیں سمیٹ رہی ہیں۔ اللہ پاک ان کو اور دعائیں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو پریس کریں اور زیادہ سے زیادہ واٹس ایپ گروپوں میں لنک شیئر کریں۔ انشاءاللہ اگلے ویلاگ میں پھر آپ سے ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اجازت دیں، اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔